السلام علیکم ناظرین گرامی، تاریخ انسانی میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم حکمرانی پہ آتا ہے تو اپنی رعایا پر سب سے پہلے اپنا مذہب مسلط کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت دنیا کے بہت سارے مذاہب صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، سوائے دین اسلام کے، جس پر قوموں کے اتار چڑھاؤ کا کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے جنگجو ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عالم، مفکر، شعراء اور سائنسدان بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں نے وہ دور بھی دیکھا جب تاتاری اور منگول فوج ریگستان سے نکل کر مسلمانوں کی مہذب تہذیب پر حملہ آور ہوئے۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب اس نے مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت خوارزم کو بکھیرا تو کوئی ایسی دنیاوی طاقت نہیں تھی جو چنگیز خان کا مقابلہ کر سکتی۔ ناظرین گرامی، چنگیز خان کی مرنے کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان، جو کہ انتہائی ظالم انسان تھا، اس نے اپنے دادا کا تخت سنبھالا۔ منگولوں کا یہ بادشاہ اپنی صلیبی محبوبہ دوکوس خاتون کی حرکات پر دم ہلاتا تھا۔ ہلاکو خان نے اس عورت کی ہوس میں اپنے ہی باپ طلوئی خان کو زہر کا پیالہ دیا اور جان سے مار دیا، لیکن دوکوس خاتون اپنے صلیبی عقیدے کے باعث مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس نے ہلاکو خان سے شرط رکھی کہ جس بستر پر وہ اپنی ہوس پوری کرنے آئے تو وہ بستر مسلمانوں کی کھال سے بنا ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہلاکو خان سے مسلمانوں کی اور زیادہ ہلاکتوں کا مطالبہ کرتی اور ہلاکو خان اس کے کہنے پر ہمیشہ ایسا ہی کرتا، یہاں تک کہ تباہی کا یہ طوفان ایران سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے جدید ترین شہر بغداد تک جا پہنچا۔ اس عظیم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کی طرف سے عام خون ریزی کا اعلان ہوا۔ اعلان ہوتے ہی مسلمان بچے، عورتیں اور بوڑھے سروں پر قرآن مجید رکھ کر دوڑے۔ مسلمانوں کی علمی ذخائر دریائے دجلہ میں بہا دیے گئے۔ ناظرین گرامی، حتیٰ کہ کتابوں کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی سیاہ پڑ گیا۔ ہلاکو خان ایسا ہی دور بیت المقدس اور مسلمانوں کی مذہبی جگہ مکہ مکرمہ میں بھی دہرانا چاہتا تھا۔ اس دور میں اس جگہ کی حکمرانی مصر کے مسلمانوں اور مملوکوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن مملوک اتنی زیادہ طاقت اور قوت نہیں رکھتے تھے کہ منگولوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، منگول مصر پر ایک زوردار حملے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہی دنوں منگولوں کا ایک بہت بڑا خاقان مونکے مر گیا۔ ایک نئے خاقان اعظم کے لیے ہلاکو خان کو واپس آنا پڑا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مصر کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے جنگ کی بھرپور تیاری کی اور عین الجالوت کے میدان میں منگولوں کو شکست دی۔ ہلاکو خان میں اس ہار نے بدلے کی بہت بڑی آگ جلائی۔ اس نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک مہم شروع کی۔ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے مملوکوں کی فوج کا لشکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اب صرف ہلاکو خان کے آرڈر کی دیر تھی کہ فلسطین اور عرب منگولوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا جاتا۔ عین اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور چنگیز خان کے ایک اور پوتے برکے خان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ مرتے دم تک اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کی قسم بھی کھائی۔ ناظرین گرامی، برکے خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی کا بیٹا تھا۔ یہ اس دور میں منگولیا کے سب سے طاقتور صوبے گولڈن ہارڈ کا حکمران تھا۔ یہ دوسرے منگولوں کے بالکل برعکس ایک خدا ترس انسان تھا۔ برکے خان کو اسلام کا طوفان اور اسلام کی دعوت مسلمان قیدیوں سے ملی۔ ایک سفر کے دوران بخارا میں ان کی ملاقات نجم الدین مختار ازہادی سے ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہاں برکے خان کو اپنے دل میں جنم لیتے تمام سوالات کا جواب مل گیا اور وہ منگول بادشاہوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بنے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام ناصر الدین رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی اور منگول اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک جان ہو چکے تھے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب برکے خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد
منگولوں کے ایک خاقانِ اعظم کو خط لکھا، جس میں ہلاکو خان کی حرکتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھا کہ وہ ہلاکو خان سے مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے گا۔ ناظرین، 1262 کو برکے خان اور ہلاکو خان کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھی جو منگولوں کی پہلی خانہ جنگی کہلاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ قفقاز کے چٹانی علاقے میں لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں ہلاکو خان کی فوج کی دہشت ختم ہوئی اور برکے خان کے بھتیجے نے دریا کے کنارے اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کے اختتام پر ہلاکو خان کی بیوی دوگوس بھی گرفتار ہوئی۔ ہلاکو خان جنگ سے فرار ہو گیا اور اپنی بیوی کی یاد اور ناکامی کے زخم نے اسے بیمار کر دیا اور وہ مر گیا۔ ناظرین گرامی، برکے خان ہلاکو خان کے مرنے کے 1 سال بعد فوت ہو گیا، لیکن اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے وہ ایسے املاک چھوڑ کر گئے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ برکے خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ منگول اتحاد پر یقین رکھتے تھے، لیکن اپنے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں بھی دیر نہیں کی۔ اپنی وفات کے بعد بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کیا، جن میں خود ہلاکو خان کی اولاد بھی موجود تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔